بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں فتوے کا لفظ بڑی کثرت سے سننے کو ملتا ہے اور ہر شخص فتوے کی بات کرتا ہے کہ فلاں فتویٰ یہ ہے اور فلاں فتویٰ یہ ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فتویٰ تھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں اس فتوے کی کیا حیثیت تھی، یا بعد میں اس لفظ کو ایجاد کیا گیا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ ایک اسلامی اصطلاح ہے جو شرعی مسائل کے بارے میں علماء دین یا مفتیان کرام کی طرف سے دیے گئے شرعی احکام یا مشورے کو کہا جاتا ہے۔ یہ احکام قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں اور مخصوص حالات یا مسائل کے حل کے لیے دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کا عہد فتویٰ نویسی کے حوالے سے اہم ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں کئی جدید مسائل سامنے آئے جن پر غور و خوض کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس دور میں قرآن و سنت کے علاوہ اجماع اور قیاس کا اضافہ کیا گیا اور اجماع کو منظم شکل دی گئی کہ تمام صحابہ کی جو رائے ہوگی اس کو استعمال کے لیے یہاں پر متفق قرار دیا جائے گا۔ دوستو، فتووں کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان شدید اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن وہ اختلاف باعث رحمت تھا کیونکہ تمام صحابہ اس امت کی بھلائی کو چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میری امت کے اندر اختلاف یہ رحمت کا سبب ہے۔ دوستو، صحابہ کرام میں 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جن سے بہت زیادہ فقہی مسائل منسوب ہیں، یہ حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو متخصصین کا ہے، اس طبقے کو فقہی حوالے سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ تیسرا طبقہ یہ مقصدین کا ہے کہ جن سے بہت زیادہ اجتہادات اور فتاوی منقول ہیں۔ اور چوتھا طبقہ ناقلین کا ہے کہ جنہوں نے اکابر کے فتاوی کو آگے امت تک پہنچایا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ فتوے کی ضرورت کیا ہے۔ دوستو، فتویٰ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کسی مسئلے یا معاملے کے بارے میں اسلامی حکم معلوم کرنا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے، کاروبار کے معاملات میں شک ہو یا خاندانی مسائل ہوں، تو ایسے حالات میں لوگ علماء سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ کیا فتویٰ ہر شخص دے سکتا ہے یا اس کے لیے خاص افراد درکار ہوتے ہیں۔ دوستو، فتویٰ دینے کے لیے ایک مفتی کو قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی شریعت کے دیگر مصادر پر عبور حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مفتی مسائل کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد شرعی حکم لگاتا ہے کہ ہمارا دین اس کام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، فتویٰ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ عبادت کے بارے میں فتاوی، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مسائل کے بارے میں، اور اسی طرح فتاوی معاملات کے بارے میں بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ کاروبار، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر مسائل کے بارے میں۔ اور اخلاقیات کے متعلق بھی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اخلاقی معاملات اور اخلاقی مسائل کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، فتوے کی اہمیت کیا ہے؟ فتویٰ اسلامی زندگی کے ہر پہلو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو ان کے دینی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انہیں صحیح اسلامی طریقے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوستو، اب اس طرف آتے ہیں کہ قانون اور فتوے کے اندر کیا فرق ہے۔ کچھ اسلامی ممالک میں فتویٰ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اسے عدالتوں میں بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر ممالک میں فتویٰ ایک مشورہ ہوتا ہے جس پر عمل کرنا یا نہ کرنا شخص کی اپنی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخی طور پر فتاوی نے اسلامی معاشروں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خلفاء، حکمران، عام لوگ علماء سے فتویٰ طلب کرتے رہتے ہیں تاکہ اسلامی قوانین کے مطابق اپنے معاملات کو حل کر سکیں۔ دوستو، یہ تمام باتیں جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ فتویٰ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اہم رہنمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے شرعی احکام فراہم کرتا ہے۔ علماء اور مفتیان کے ذریعے دیے گئے فتاویٰ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات کا حل فراہم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے جس کو کوئی مسائل درکار ہوں، کوئی مشکلات درکار ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی دینی رہنماؤں سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دین کے متعلق صحیح حکم جان سکیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں ہم اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جبکہ علماء اور مفتیان یہ دین کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہو اسی کے پاس مسائل کا بہتر حل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مسائل دینی رہنماؤں سے پوچھنے چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔
دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ فتوے کے بارے میں صحیح طریقے سے جان چکے ہوں گے اور آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور آج کے بعد آپ اپنے مسائل میں علماء اور مفتیان سے رابطہ بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔